औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन अला यौमिद्दीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है बड़ी दर्दनाक है। मुआशी हालात से तो हम नहीं बात कर रहे, इकॉनमी वगैरह और जो है बाकी चीज़ों पे तो बात नहीं करते, लेकिन जो है हमारी एक कॉमन लाइफ, कॉमन बंदे की लाइफ जो है वो भी एक वनरेबल हो चुकी है। हाल ही में आपने देखा कि पिछले 3 से 4 महीनों में बल्कि आप ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो कि दिल दहला देने वाले और दर्द रखने वाला है। जो दीन ईमान वाला है उसको वाकई एक होता है कि यार हमें इतना भी एहसास नहीं रहा कि हम किसी को भी मार देते हैं, हम किसी को भी असैसिनेट कर देते हैं। एक मॉब होता था, लेकिन मॉब के बाद अभी हाल ही में वाक़यात हुए हैं कि पुलिस एहलकारों ने भी जो है वो बंदों को ब्लास्फेमी के केसेस में जो है वो उनको असैसिनेट किया। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को वीडियोस बनाने चाहिए जिनकी आवाज़ बहुत बड़े लेवल तक जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं बना पा रहे। और चंद लोगों ने बनाई है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और अल्लाह ताला जो है सबको जो है हक बयान करने की जो है हदायत दे, हिम्मत दे। असल में ये जो मामला पाकिस्तान में हो रहे हैं इसको हमें देखना पड़ेगा सख्ती से। हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये नाम यूज़ कर रहे हैं इस्लाम का, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात बिल्कुल भी नहीं थी। आपको एक हदीस याद होगी, बड़ी मशहूर है। तो उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बेटे थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बेटे जो थे उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक जंग के दौरान, लड़ाई के दौरान एक जो है नॉन मुस्लिम उनकी तलवार के नीचे आया। तो जैसे वो नीचे आया उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उस जो है शख्स को कत्ल कर दिया। उसकी मौत हो गई। बज़ाहिर तो उसने कलमा पढ़ लिया था मरने से पहले। तो इस्लाम का कानून यही कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये कहती है कि जिसने मरने से पहले, अल्लाह ताला का कानून ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि जिसने मरने से, मौत के गरगरे से पहले तौबा कर ली, उसकी तौबा कबूल है, उसका इस्लाम कबूल है। बज़ाहिर उस वक्त जो है उस मौके पर उस शख्स ने कलमा पढ़ लिया, तो वाज़िया तो हमें यही होता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, बेशक उसने डर के पड़ा था, ठीक है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाक़या पहुंचा, और ये उसामा इब्न ज़ैद वो हैं जो बड़े लाडले साहबा में से हैं, क्योंकि वो पोतों के मानित थे। और ये उसामा इब्न ज़ैद वही हैं जब एक फातिमा नामी औरत थी जिसने कोई चोरी का केस उसके ऊपर आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ कटेंगे। उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाने की कोशिश की गई कि आप सिफारिश करें कि ये जो है इस औरत को माफ़ कर दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की मिसाल दी, जो जन्नती औरतों की सरदारा हैं, सईदा फातिमा सलामुल अलैहा, उनकी मिसाल देते हुए कहा कि मेरी अगर बेटी भी ये काम किया होता ना, चोरी की होती, तो उसके भी मैं हाथ कटवाता। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला की शरीयत को नाफिज करने आए थे, अल्लाह ताला ने जो उनको काम सौंपा था उन्होंने 100% इस दुनिया में इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और अब हमारा काम है कि हम उसको वैसे ही लेके चलें, उनकी तालीमात पे अमल करें। तो उसामा इब्न ज़ैद जो है, हदीस पे वापस आता हूँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाक़या पहुँचा कि उसामा इब्न ज़ैद जो है उन्होंने उस शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया जब उसने कलमा पढ़ लिया था उसके बाद भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इब्न ज़ैद को भी कहा कि उसामा तुमने उसको कत्ल क्यों किया? तो उसामा इब्न ज़ैद ने आगे से वज़ाहत की कि या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा तुमने क्या उसका दिल चीर लिया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के दिन क्या करोगे वो शख्स जब अपना हिसाब, मतलब वो एहतसाब मांगेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई रवायतों में मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार कहते रहे कि उसामा तुम क्या करोगे, उसामा तुम क्या करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की माने थे उसामा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये इससे मिस हैंडल जो है मामला हो गया। तो उसामा इब्न ज़ैद हैं वो भी मायूस हो गए जब शिफा करने वाली हस्ती, जिन्होंने शफात करनी है क़यामत के दिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो कि उसामा तुम क्या करोगे। डेफिनेटली जो कत्ल हुआ है, जो शहीद हो गया, वो तो अपना एहतसाब मांगे कि यार अल्लाह से कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया, मैं तो कलमा पढ़ लिया था। तो ये अल्लाह ताला जो है उनका मामला दुरुस्त करे क़यामत के दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे कि उसामा तुम क्या करोगे, उसामा तुम क्या करोगे। तो उसामा इब्न ज़ैद भी जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हुए। लेकिन ये हदीसें जो हैं हमारे बरेलवी भाइयों को, जो TLP से रिलेटेड है हमारे भाई, इनको ये चीज़ें नहीं बताई जाती, या पता नहीं इनको ये समझ नहीं आती हैं, सुनते हैं तो ऊपर से गुजर जाती हैं, मुझे नहीं समझ आती।
یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتے. جب صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن کیا کرو گے, اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا یا جو بھی پڑھا تھا, تو آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. لیکن آج کے لوگ جو ہیں, ہم لوگ نہ تو ہم اتنے نیک ہیں, نہ ہمارا صحابہ کرام جیسا ایمان کا لیول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو فرض نمازیں 5 پڑھ لینا, اب یہی بڑی بات ہے. آج جتنا فتنے کا دور ہے, یہ جتنے نوجوان TLP کے جلسوں میں ہوتے ہیں, تو یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینا تو یہی بڑی بات ہے. لیکن یہ وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں شرطیہ کہتا ہوں, جتنے یہ ان کے بڑے موب ہوتا ہے نا, ان میں سے اگر تمام لوگوں میں سے آپ سمجھ لیں کہ 2 یا 3% لوگ ہوتے ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے, وہ ڈومیننٹ سامنے, وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے اس کے پتہ چل جاتا ہے, اس نے داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے, اس نے پگڑی بھی پہنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, TLP ہے, لیکن گیئر الٹا لگا ہوتا ہے. لیکن جو صحیح دین کو سمجھ جاتا ہے, جو صحیح دین کو سمجھ جاتا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ, تعلیمات پہ عمل کرتا ہے, وہ ان چیزوں سے دور ہی رہتا ہے. اس کے اوپر کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں, یہ آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہو. آپ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھ رہے ہو, اپنے علاوہ سب کو گستاخ رسول سمجھ رہے ہو, اور حالت یہ ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ فقہ کی کتابوں میں گستاخیاں سب سے زیادہ تو آپ کی کتابوں میں نکلتی ہیں. تذکرۃ الاولیاء پڑھ لیں, کشف الموجوب پڑھ لیں, ٹھیک ہے, پھر فتاوی رضویہ پڑھ لیں, پھر اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کی کتابیں ہیں جس میں گستاخیوں سے بھرے ہوئے. یقین مانیں, لوگ جب کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ باتیں, وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمان تھے. لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں یار, اب چلیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو, علم کی کمی کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں, آپ کی کتابوں میں چل رہی ہیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں, تو میرے بھائی آپ اس کو آن کیوں کرتے ہیں, کتابوں کو بند کیوں نہیں کرواتے؟ جہاں سے چھپتی ہیں لاہور سے, آپ جہاں سے احتجاج شروع کرتے ہیں, شبیر بردرز چھاپتے ہیں, ان کو جا کے کہتے کیوں نہیں کہ بھائی یہ کتابیں چھاپنی بند کریں. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء کرام آپ کے مکاتب فکر میں بہت ہیں, نئی کتابیں لکھ لیں, کوئی نئے فتوے لکھ لیں, کوئی طریقے سے بات کر لیں, کوئی قرآن و سنت کے مطابق اپنا جو ہے منشور تیار کر لیں, لیکن نہیں ہو. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ہو سکے گا اس کو کنڈیم کریں گے, اور اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کی نا سمجھی ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں ان کو پھر یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. میں نے حدیث کوٹ کی, باقاعدہ ڈیٹیل سے کوٹ کی, باقاعدہ ڈیٹیل سے میں نے بیان کی. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, قرآن ہی کھول کے پڑھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک جان, ایک مسلمان کا قتل نہیں کہا, ایک مومن کا قتل نہیں کہا, پوری انسانیت کا. تو جب آپ اکٹھے ہو کے کسی گناہ گار, بے شک وہ گناہ گار تھا, اس نے گستاخی کی تھی, آپ اس کو جا کے مار دیتے ہیں, تو یہ عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دے, اور آپ کے گناہ, آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ جو کہ ٹھیک ہے اب تم خوش ہو. اس نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں میرے بھائی, اس کو دنیا میں سزا آپ نے قانون کے ذریعے دلوانی ہے. آخرت میں جا کے وہ اس کا حساب ضرور دے گا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر کیس چلوائیں, عدالتوں کو کہیں کہ ان کو آپ سزا دیں قانون کے مطابق. عدالتوں کے اوپر تو آپ پریشر ڈالتے نہیں ہیں, آپ خود جا کے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. پھر وہ جو لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں, پھر ان کی بھی جو ہے ساری زندگی جیلوں میں گزر جاتی ہے. جتنے بھی غازی ابھی تک ہوئے ہیں سب جیلوں میں ہیں. تو دکھ ہوتا ہے, ان کے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیچاری پیچھے کس حال میں ہوں گی. وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ فیملیز بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں نا, قتل کرنے والے ہوں یا قتل ہونے والے ہوں, دونوں کی فیملیز ہوتی ہے. دکھ ہوتا ہے کہ یار کوئی ماں بہن بیٹی جو ہے اس کا سہارا چھن گیا. جب آپ کسی کا سہارا چھینتے ہیں تو پھر آپ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے سہارا چھین لیتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ باقی لوگ بھائی بہن یا کوئی لوگ آپ کی بیٹیوں کا, آپ کی بیوی کا خیال رکھ لیں گے, تو میرے بھائی آپ کی بے وقوفی ہے, کوئی بھی نہیں رکھتا. زیادہ سے زیادہ کب تک رکھیں گے. اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ جو اگر یہ مذہب کے لیے اتنا ہی کھڑے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہی کھڑے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اتنا یہ جو ہے احتجاج وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ آج کو انہوں نے احتجاج کیا نا, تو یہ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ TLP والوں کو چاہیے تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سپورٹ کریں, ان کے احتجاج میں جا کے شامل ہوں. بلکہ جماعت اسلامی کو بھی چاہیے تھا جا کے ان کے ساتھ شامل ہوتے, ان کو کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ کیا وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آپ کو کیس نہیں پتا کہ وہ جو سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں, انہوں نے کیا انکشاف کیا
کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جب عدالت میں لے کے جاتے تھے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان کو بتایا کہ وہ کیا بے حرمتی نہیں کرواتے قرآن کی. تو اس کے اوپر ٹی ایل پی کو نہیں نکلنا کیا؟ ٹی ایل پی کو کہ یہ خبر پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے. کیوں نہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے احتجاج میں یہ گئے؟ جانا چاہیے نا. گستاخی ہوئی ہے کہ صرف پارٹی کھیلنا ہے. جماعت کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان، اور نعرہ آپ کا ہے لبیک یا رسول اللہ. مطلب نام سے آپ پولیٹیکل جماعت ہیں اور آپ کا جو سلوگن ہے وہ ایک مذہبی جماعت کا ہے. تو یا تو آپ اپنی جماعت کا نام بھی مذہبی رکھیں، جماعت کا نام بھی لبیک یا رسول اللہ رکھیں. ٹھیک ہے. جماعت کا نام آپ نے رکھا ہے تحریک لبیک پاکستان، سیکولر شو کیا ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان. لبیک پاکستان مطلب پاکستان کے لیے حاضر ہیں، لیکن نعرہ مار رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کہ رسول اللہ ہم حاضر ہیں. تو یہ کال اور فیل میں اعتزاز ہے آپ کا. یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ صرف اور صرف دنیاوی معاملات کے لیے کر رہے ہیں. تو خیر آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعا ہے کہ ہمارے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے اوپر عمل کریں، نہ کہ اپنے علماء کرام کے پیچھے لگ کے، اپنے لیڈرز کے پیچھے لگ کے جو ہے اپنا دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق اور امتی وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے گا. قرآن میں آتا ہے کہ آنکھ، کان اور عقل دی ہے، اس سے دیکھو، سنو اور سمجھو، حق بات تک پہنچو. کون ہے جو آج حق بات؟ تو بھائی جا کے قرآن کو بھی پڑھ لو کہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کسی ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. حدیث میں پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اسامہ ابن زید کو. تو لیکن آپ لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں ہیں. آپ ان گروہ میں کھڑے ہیں جو کہ ہمیشہ جو حق بیان کرتے ہیں نا ان کے خلاف کھڑے ہیں. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، باقی لوگ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں. آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اختلاف کیا ہے؟ آپ کسی کو مارنا، قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں یہ آیا ہے کہ کسی ایک جان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو بھی جو ہے وہ فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کسی ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. ایک جان مسلمان کا نام نہیں آیا، کسی جو ہے مومن کا نام نہیں آیا. جان کا جان مطلب نان مسلم بھی اس میں فال کرتے ہیں. کسی کو بھی انسان کو نہیں مار سکتے. اس کے اوپر قانونی ہمارے پاس 295C جو ہے اس کو ہم اس کے مطابق سزا دلوائیں. ہم نے مطالبہ کرنا ہے گورنمنٹ سے، ہم نے مطالبہ کرنا ہے عدالتوں سے کہ جی آپ اس سزا کو امپلیمنٹ کریں. یہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، الٹا ہم کیا کرتے ہیں، خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو اسی طرح اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.